جامع کی حیثیت سے ایک معروف یونیورسٹی بن جائے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد اس کے تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ریکگنائز ہونا باقی ہے، اور وہ ریکگنائز انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ میں اس بارے میں رئیس مولانا شفیع محمد نظامانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین وقف کی ادارے کے لیے، جبکہ یہاں کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے کہا چودھری غلام محمد صاحب اور دیگر ساتھیوں سے کہ آپ جہاں چاہیں ادارہ قائم کریں، جہاں چاہیں مدرسہ یا کالج قائم کریں، جس میں جدید و قدیم دونوں علوم پڑھائے جائیں، تاکہ ذہنی طور پر طلباء ایک آزاد اور ایک بہتر فضا میں، ایک ایسے ماحول میں جس میں وہ ترقی کر سکیں اور ذہنی طور پر لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہوں، اور لوگوں کو اپنے کردار سے اور تعلیم سے اور تربیت سے متاثر بھی کریں۔ اور الحمدللہ اس ادارے کے طلباء نے کردار، تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے معاشرے کے بہت بڑے حصے پر اچھے اثرات مرتب کیے ہیں، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے، اور ہم اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور قوم سے بھی اور ساتھیوں سے بھرپور حصہ لینے کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کسی انسان کے تعلیمی اور ثقافتی اعتبار سے جو ترقی ہوتی ہے، اس کا بنیادی سبب وہ ادارے، وہ اسکول، وہ مدارس، وہ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جس میں وہ تعلیم و تربیت پاتا ہے۔ اور پھر ہر ادارہ نہیں، بلکہ اس ادارے کا نظام، اس کا سلیبس اور اس کے اساتذہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے مبد اور معاون ثابت ہوتی ہیں۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں نے بھی ایک ایسے تعلیمی ادارے سے تعلیم اور تربیت حاصل کی جو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی طور پر اس وقت بہت مشہور تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس ادارے میں انتہائی مخلص اور قابل اساتذہ نے وہاں خدمات انجام دی۔ اس ادارے کا نام اس وقت تو شاہ ولی اللہ اورینٹل کالج تھا، اور پھر کچھ معاملات اور کچھ حالات کی بنیاد پر کچھ اس کے لیے مسائل پیدا ہو گئے، اور پھر اس نے اثر نو اس کے اندر تشکیل ہوئی، اور آج وہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابتداءً میرے والد صاحب یہاں تشریف لائے، غلام سرور بھٹو صاحب، اور انہی نے ہی اس ادارے کی بنیاد ڈالی۔ چونکہ اس ادارے میں اور بھی لوگ تھے، اور ایک ٹیم تھی جو مخلص افراد کے ساتھ ان کے پر مشتمل تھی، اور اس بنیاد پر ہم نے یہاں تربیت حاصل کی۔ میرے والد صاحب نے میرے یہیں اسی کالج میں، اسی ادارے میں داخلہ کروایا، اور ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر ثانویہ، ثانویہ العامہ، میٹرک، انٹر، جب بی اے تک پہنچے تو اس وقت 1973 میں یہ ادارہ نیشنلائز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر اپنے والد صاحب کی تربیت اور اپنے محنت اور کاوشوں کی بدولت میں نے مزید تعلیم حاصل کی، لیکن بنیاد جو ہے وہ یہاں کی تھی۔ یہاں کے جو قابل اساتذہ تھے، انہی کی بنیاد کی وجہ سے، انہی کی محنتوں کی وجہ سے میں اس پوزیشن پر پہنچا ہوں۔ میرا تعلیمی کیریئر جو ہے اس ادارے سے شروع ہوا، اور الحمدللہ اسی کیریئر کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں پہنچا ہوں کہ ماشاءاللہ جو خاص طور پر یونیورسٹیز کے حوالے سے بہت اہم پوزیشن ہے۔ میں نے اس کے بعد پھر ایم اے کا امتحان دیا کراچی یونیورسٹی سے پرائیویٹ، اور چونکہ میری بنیاد اس اعتبار سے عربی کے حوالے سے اور کچھ انگلش کے حوالے سے، کچھ عربی علوم کے حوالے سے الحمدللہ اچھی پڑھ چکی تھی، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے
پھر میں کنگ سعود یونیورسٹی میں ایک عربی کا میں نے کورس کیا 2 سال تک. اس کے بعد پھر منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے اسکالرشپ ملی اور پی ایچ ڈی کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں وہاں گیا. اور پھر وہاں چونکہ میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکا, ایم فل کر کے میں وہاں سے واپس آیا. اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں خدمات انجام دی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر میں یہاں سندھ یونیورسٹی میں چلا آیا اور پی ایچ ڈی کی میں نے ڈگری حاصل کی. پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر میں آسٹریلیا گیا, پوسٹ ڈاکٹر کا میں نے کورس کیا. اور اس کے بعد آج کل میں یہاں 4 سال سے سندھ یونیورسٹی کے فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز میں بحیثیت دین کام کر رہا ہوں. یہاں یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو بھی کیریئر ہوتا ہے اس میں اگرچہ اس کی اپنی محنت بھی شامل ہوتی ہے, لیکن اس کی جب بنیاد اچھی ہوتی ہے اور اس کے اساتذہ اس کی جو نگرانی اچھی طرح پر کرتے ہیں, پڑھائی اچھی طرح کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ توجہ جو دلاتے ہیں, وہ بھی اس کا ایک بنیادی عنصر ہے. میں نے اس ادارے کے ساتھ بہت ہی ہمارا لگاؤ ہے اور اتنا چونکہ ابتدائی ادارے ہوتے ہیں اور ابتدائی ادارے بہت یقینی طور پر یاد آتے رہتے ہیں. تو اس دوران میں ریاض میں رہا اور پھر مدینہ میں بھی رہا اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں بھی رہا. لیکن جب بھی مجھے فراغت کا وقت ملتا تھا تو میں نے اس ادارے کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں اس کے لیے خدمات بھی انجام کرتا رہا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب و کامران بنائے اور اس کو ترقی دلائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہر وقت اس کے اوپر رہتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں اپنے اس مادر علمی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے آج اس مقام تک پہنچنے میں ایک اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے. شاہ ولی اللہ اورینٹل کالج منصورہ. میں بنیادی طور پر ایک سول انجینئر ہوں. این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے سول انجینئرنگ میں گریجویٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں نے امریکہ سے یونیورسٹی آف ایریزونا سے واٹر ریسورسز انجینئرنگ میں ماسٹرز بھی کیا ہے اور وہیں سے میں نے اسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی بھی کیا ہے. اور آج میں پاکستان میں ایک بہت بڑی کنسلٹنگ انجینئرنگ کمپنی ہے ٹیکنو کنسلٹ انٹرنیشنل, اس کے ڈائریکٹر واٹر ڈویژن کے طور پر کام کر رہا ہوں. اور پاکستان میں بے شمار ڈیمز, اریگیشن اسکیمز, واٹر سپلائی, اسٹارم واٹر ڈرینیج اور سیوریج کے پروجیکٹس جو پانی سے متعلق ہیں ان کو مکمل کرنے کا اور ان پہ کام کرنے کا اعزاز مجھے اس ادارے سے وابستگی کے دوران حاصل ہوا. مادر علمی جامعہ منصورہ زندگی کے شب و روز میں کسی مہربان سائے کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے. جب بھی وقت اور حالات کے کسی دوراہے پر میں کھڑا ہوتا ہوں تو جامعہ کی تعلیم ہی مجھے دراصل درست سمت میں رہنمائی فراہم کرتی ہے. میرے پائے ثبات میں اگر کوئی لرزش آنے لگے تو اس کی تربیت کسی شفیق بزرگ کی طرح میرے لیے سہارا بن جاتی ہے. اسی نے مجھے ذہنی وسعت سے نوازا, مجھے دین اور مذہب کا فرق سمجھایا. یہ منصورہ ہی کی دی ہوئی سیکھنے کی صلاحیت ہے کہ آج میں پورے اعتماد کے ساتھ میڈیا کے شعبے میں اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کے فروغ کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں منصورہ کا احسان مند ہوں. میں منصورہ کا شکر گزار ہوں. کرم کر تو مجھ پر یہ احسان ہوگا, کرم کر تو مجھ پر یہ احسان ہوگا, خطا بخش
मेरी ये एहसान होगा करम कर तू मुझ पर ये एहसान होगा करम कर तू मुझ पर ये